بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج قوم کو مبارکباد دوں گا کہ پاکستان میں ایک سنگی میل ترقی جو ہو رہی ہے وہ گوادر پورٹ کی وجہ سے بہت زیادہ انشاءاللہ پاکستان ترقی کرے گا، اور اس کے بہت سارے مواقع جو ہیں نا اس گوادر کے ساتھ وابستہ ہیں۔ آپ دیکھیں جیسے یہ گوادر اگر آج سے ایکٹیو ہو گئی ہے، کیونکہ اس پہ اب وہ جہاز لنگر اندوز ہونا شروع ہو گئے ہیں، تو قوم کو پہلے تو اس بات کی مبارکباد ہو کہ آپ کی گوادر پورٹ جو ہے وہ انفعال ہو گئی ہے، اور اس سے آپ کو انڈسٹری بھی ملے گی۔ یعنی اس سے ایک چیز نہیں کہ بے تحاشا چیزیں ملیں گی۔ آپ یوں کہہ لیں کہ جیسے اس ٹائم سافٹ ویئر میں چائنا جو ہے وہ اگر دنیا کا 70% علاقے کو سپلائی کر رہا ہے، تو وہ اگر ہمیں، کیونکہ چائنا پہ یورپی بھی پابندیاں لگا رہے ہیں، امریکہ بھی لگا رہا ہے، کئی ممالک جو اس کے مخالف بھی ہیں، کوئی حمایت میں بھی ہیں، کوئی مخالف بھی ہیں، تو اس کی وجہ سے ہمیں وہ آرڈر ملنا چانس بنتے ہیں۔ تو اگر ہمیں اس میں سے 10% بھی مل جائے نا، تو ہمارے پورے ملک کی اکانومی جو ہے وہ اس 10% پہ بھی بہت آگے جا سکتی ہے۔ یعنی یہ ایک سافٹ ویئر کسی چیز کا مل جائے، اس کے متعلق میں آپ سے بات کر رہا ہوں، تو جو بے تحاشا کام وہاں سے ملیں گے ہمیں چائنا کی وجہ سے، کیونکہ چائنا کو اب ضروری نہیں کہ 100% وہی کام ملے گا۔ پھر دوسرا وہی چیز بن کے تو چائنا سے پاکستان سے آگے جائے گی، تو وہ چیز کیوں نہ پاکستان سے بن کے پھر آگے اس کو روٹ جو ہے نا مل جائے گا۔ میری طرف سے یہ ایک بہت بڑی خبر تھی جو میں نے عام میڈیا پہ نہیں دیکھا لیکن یہ بہت بڑی خبر ہے۔ ہمارا میڈیا بھی جو ہے وہ اللہ عالم اس کا نمبر کون سا اس کو دیا جائے۔ ابھی کچھ دن پہلے مجھے دوست کہہ رہے تھے کہ یار ہمارے ملک کا میڈیا جو ہے وہ کتنا آزاد ہے، تو میں نے کہا یار مثلاً کہنے لگے جیسے یورپ، انگلینڈ، امریکہ، تو میں نے کہا ان سے تو بہتر ہے، ان سے تو بہت اچھا ہے۔ میں نے کہا یہ کہنے لگے یہ یورپ کتنا آزاد ہے، میں نے کہا یورپ، انگلینڈ، امریکہ، آپ اس کو یہ کہہ لیں کہ 10% آزاد ہے، باقی 90% یہ گورنمنٹ کی پالیسی بھی چلتے ہیں، جو گورنمنٹ نے پالیسی اپنانی ہے اسی کو انہوں نے بھی اپنانا ہے۔ ہمارے پاکستان میں تو آپ دیکھ لیں کہ وہ لوگ جو پاکستان کے ہی دشمن ہیں اور پاکستان میں بیٹھ کے واویلا کر رہے ہیں، تو اس سے بڑی اور کیا، یعنی آپ یہ نہ کہیں کہ 100%، لیکن 50% جو ہے ہماری میڈیا آزاد ہے، کہ اسے وہ باتیں وہ کر رہے ہیں جو ہمارے عام آدمی کہیں باہر بیٹھ کے، اب میں فرانس میں بیٹھا ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ میں نے کون سی بات کرنی ہے اور کون سی نہیں، کہ انہوں نے کہاں سے آگے مجھے گلے سے پکڑ لینا ہے۔ تو کچھ باتیں جو ہے نا وہ قطغن میں آتی ہیں جو انسان کر نہیں سکتا۔ بہت بہت مبارک ہو عوام کو، اور انشاءاللہ یہ ترقی کا پہیہ جو ہے ہمارا بہت آگے چلا جائے گا انشاءاللہ باذن اللہ۔ سعودیہ سے بار بار جو ہے نا وہ اطلاع آتی ہے کہ بھئی یہ کام کر لو، یوں کر لو، بلیک میل کرنے کا طریقہ کار ہے، جیسے ہمیں امریکہ کہتا تھا کسی زمانے میں ڈو مور، یعنی سب کچھ کرنے کے باوجود بھی کہ ڈو مور۔ تو میرا تو خیال یہی ہے کہ سعودیہ سے اپنا سفیر بھی واپس بلا لیں، اور سعودی سفیر کو بھی کہیں بھائی اللہ حافظ، جاؤ تم بھی اپنا رستہ لو، ہم جب تھوڑے سے حالات ہمارے کچھ بہتر ہوں گے تو پھر ہم تمہیں بلا بھی لیں گے۔ تو ناپسندیدہ شخصیت قرار دے کے اس کو، اور اس کو ملک سے بھیج دیا جائے۔ ٹھیک ہے، عملہ جو کوئی کام کر رہا ہے وہ کر رہا ہے، عملہ ٹھیک ہے کرتا رہے، لیکن یہ ہمارے احتجاج کا طریقہ اتنا سٹرونگ ہونا چاہیے۔ ہمیں اس بھائی کی کوئی ضرورت نہیں جو بھائی بھاؤ کے ساتھ نہ چلے، اس لیے بہتر ہے کہ یہ سعودیہ کو اپنے سے تھوڑا سا دور کریں گے تو سعودیہ جو ہے نا وہ کچھ تھوڑا سا ٹکے گا۔ ابو ظہبی، امارات وغیرہ جو ہیں، انہیں تو پیٹ میں مروڑ اس بات کا ہے کہ گوادر جس دن ایکٹیو ہو گئی، مثلاً آج تو اب ہو ہی گئی ہے، لیکن یہ سابقہ ادوار میں یہ اس لیے مخالفت کرتے چلے آئے ہیں کہ یہ نہ اس قابل ہو
نہ ہمارے رستے میں رکاوٹ بنے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ گوادر جو ہے یہ اتنی بڑی پورٹ ہے کہ یہ ان کے رستے میں رکاوٹ بنے گی۔ اور اگر میری ایک سجیشن بھی ہے اس میں گورنمنٹ آف پاکستان کو کہ گوادر کا ایک حلقہ جو ہے، جو پہلے کسی زمانے میں عمان کے پاس جتنا ایریا ہوتا تھا یا کھچکیوں کے پاس ہوتا تھا، جو ایریا ایک 100 سال سے 200 سال سے اس علاقے کا رپڑا پڑا ہوا ہے، وہ حدود جو ہے نا اس کو فری پورٹ قرار دے دیں، جیسے سنگاپور تھا، جیسے دبئی تھا، اور جیسے کسی زمانے میں ہانگ کانگ تھا۔ کیونکہ فری پورٹ ہونے سے آپ یہ دیکھیے گا کہ یہ ایشیا کیا بلکہ ورلڈ کا جو ہے نا بہترین ایک تجارتی مرکز بن جائے گا۔ اور صرف یہی اگر ہمارے لیے دیکھا جائے، یعنی ایک ایک نقطے کو اگر آپ پاکستان کے اکانومی کے حساب سے دیکھیں نا، تو وہ ایک ایک نقطہ جو ہے نا لاکھوں کروڑوں اس کی جو ہے نا ویلیو ہے۔ تو گورنمنٹ آف پاکستان اگر اس چیز پہ سرچ کرے اور اگر دیکھے کہ یہ واقعی ہو سکتا ہے، تو میری رائے میں یہ ہونا چاہیے کہ اس کو فری کر دیں، بزنس فری کر دیں۔ اب تیسری بات میں کرنے لگا ہوں کہ پی ڈی ایم والے کہتے ہیں کہ عوام کی کوئی بات نہیں، لیکن جب انہیں اپنی ضرورت پڑتی ہے تو یہ عوام کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی آئیں، ان کے جلسے کامیاب ہوں تاکہ گورنمنٹ پہ پریشر پڑے۔ عوام کا دکھ کتنا ہے ان لوگوں کو کہ جی عوام غریب ہو رہی ہے۔ بھئی آج نہیں غریب ہو رہی، ابھی نہیں غریب ہو رہی، یا اب نہیں غریب ہوئی، یہ تمہارے ادوار سے یہ غریب چلی آ رہی ہے، اور یہ ایک دن میں نہیں ہوئے۔ غریب تو یہ پہلے ہی تھے، مر تو یہ پہلے بھی رہے تھے۔ اب تمہیں کون سے، یہ تمہاری ماں کے بیٹے ہیں، یہ تمہاری ماسی کے بیٹے ہیں جو تمہیں ان کا دکھ ہو رہا ہے کہ بھئی یہ غریب ہو رہے ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اب تم جو ہے نا اس زمرے میں آ رہے ہو، اب تمہاری رونے کے دن آ رہے ہیں، اس لیے تمہیں یہ غریب عوام جو ہے نا وہ روتی ہوئی اور بھوکی نظر آ رہی ہے، کیونکہ اب تمہارے لیے کوئی رستہ تیسرا نہیں نظر آ رہا کہ عوام کو پہلے پریشان تھی تو تمہیں اتنے ادوار نہیں تمہیں یاد آیا کہ عوام کے لیے سب سے پہلے کریں۔ پہلے یہ اپنے پیٹ بھرتے رہیں، ان کی جائیدادیں، جاگیریں، زمینیں، شہیدوں کی زمینیں تک بھی جو امنڈ لے، اس سے اور کیا توقع کی جا سکتی ہے۔ اور ایک اور چیز ہے کہ بڑے عرصے بعد ایسے لفظ سننے میں آئے ہیں کہ نانی کی دادی مر گئی ہے، نانی کی دادی مر گئی ہے، اور وہ جلسے میں تو جو ہے نا اسٹیج پہ 200 آدمی کھڑے ہیں، ان کے بیچ میں جیسے وہ مولانا فضل الرحمان کی بھی آپ نے ایک تصویر دیکھی ہوگی کہ ادھر بھی عورتیں نظر آ رہی ہیں، ادھر بھی نظر آ رہی ہیں، اور بیچ میں مولانا صاحب جو ہے نا وہ دھولا بنے ہوئے گھوم رہے ہیں، جبکہ یہی کہا کرتے تھے کہ یہ پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ بے غیرت ہیں، یہ ان کو یہ گلا کرتے تھے۔ آج وہ خود حوروں کے جھرمٹ میں گھوم پھر رہے ہیں، آج انہیں وہ اپنی پرانی باتیں یاد نہیں آ رہی۔ آپ 6 مہینے یا 8 مہینے پہلے کی ان کے ویڈیو کلپ نکال کے اگر چینل والے دکھائیں کہ یہ تمام جو مخالف تھے یہ اس ٹائم کیا کہتے تھے عمران خان کو کہ بھئی تم لاک ڈاؤن کرو اور سخت سے سخت کرو، کرفیو بھی نافذ کر دو، اس کے وہ ان کی باتوں میں نہیں آیا۔ انہوں نے تو بہت بہکایا تھا کہ بھئی کسی طرح یہ ہماری بات میں آ جائے تاکہ جو انڈیا کا حشر ہوا ہے ویسا ہی۔ آج آپ دیکھیں کتنی خوشخبری کی بات ہے کہ آج عمران خان کو ورلڈ لیول پر ٹائٹل دیا گیا اس بات کا، 25 تاریخ نومبر 25 تاریخ ورلڈ لیول پہ ٹائٹل دیا گیا کہ پاکستان کی طرف دیکھو کہ پاکستان نے کیسے کرونا وائرس سے اپنے آپ کو سیف کیا، اور وہ ایک ورلڈ لیول پر ایک آرگنائز دن 25 نومبر کا وہ ڈیسائیڈ ہو گیا، اور اس میں عمران خان کو اب صدارت بھی دی جائے گی، اور یہ دن آئندہ اس کے نام سے منسوب ہو کر چلتا رہے گا۔ یہ پروگرام ہر سال 25 نومبر کو ہوا کرے گا، یہ پروگرام، یہ دن منایا جائے گا۔
ابھی آپ دیکھ لیں کہ نواز شریف کو کوئی منع نہیں کر رہا، پرویز مشرف کو بھی کہا تھا، پرویز مشرف نے بھی کہا تھا کہ آپ کے والد فوت ہو گئے ہیں تو آپ آ جائیں، ایز اٹ از آئیں، بس ایسے ہی جیسے مہمان کوئی آیا اور نکل جائیں، اپنا جو تقریبات ہیں، جو کوئی آپ نے کرنا ہے وہ رسومات کریں ادا اور چلے جائیں واپس ایز اٹ از۔ یہ اس ٹائم کیونکہ یہ عوام سے ہمدردی لینے کے لیے کہ بھئی عوام جو ہے نا وہ جیسے ایک دفعہ بے نظیر کی حکومت ابھی بنی نہیں تھی، الیکشن ہونے والے تھے، تو کچھ دوستوں سے پوچھا کہ یار تمہارا ووٹ دینے کا کیا ارادہ ہے یا بے نظیر کے بارے میں کیا ہے؟ کہتے ہیں ہاں یار دیکھو، ایک تو یعنی بے نظیر کو ایک تو فارغ کر دیا تھا، اس کی حکومت توڑ دی تھی، یار ایک تو یہ ہے کہ اس کو نوکری سے نکال دیا، اور دوسرا اس کے باپ کو بھی جو ہے نا وہ مار دیا، پھانسی کا پھندا دے دیا، اور تیسرا اس کے خامند کو بھی جو ہے نا جیل بھیج دیا۔ یعنی اس میں ہماری بھولی عوام کو یہ نہیں پتا کہ وہ کرپشن میں باہر نکالا گیا تھا، اسے کرپشن میں ہی اس کے خامند کو اندر کیا گیا تھا، اور اس کے باپ کو کسی کے قتل میں سزا ہوئی تھی۔ یہ تو آج اپنے زور بازو سے اسے کہہ رہے ہیں کہ جی اس نے کچھ بھی نہیں کیا، وہ اتنا شریف بھی نہیں تھا۔ احمد رضا قصوری کو اسمبلی ہال کے سامنے اسمبلی روڈ ہے یا امبیسی روڈ ہے G6، امبیسی روڈ کے اوپر وہ پیدل چل رہا تھا تو اس پہ گاڑیاں تک یہ چڑھا دیتے تھے، وہ اپنی جان بچاتا تھا، یہ گاڑیوں کے نیچے اس کو دینے کے لیے تیار تھے۔ تو کیا اس کے باپ کو گولی کسی اور تیسرے آدمی نے ماری ہے؟ تم اس پہ گاڑیاں چڑھاؤ اور اس کے باپ کو جب گولی لگے تو وہ تم کہو کہ وہ فرشتے مار گئے۔ ایف ایس ایف ویسے نہیں بنی تھی، ایف ایس ایف کا یہی مقصد تھا کہ اپنی ذاتی فورس بنانے کا۔ اسی طرح نواز شریف وغیرہ نے بھی جو کچھ ظلم کیے ہوئے ہیں وہ ان کے آگے آ رہے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے، ایسا اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھی نہ کرے جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت کرے اور سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کی خیریت اور سب کے لیے اچھی جو اس کے حالات ہیں اس میں بہتری لائے، اور جو لوٹنے والے ہیں ان کو نصیحت ہے کہ اب بھی خوف خدا کرو اور معافی مانگو قوم سے اور اچھے کام کرنے کی کوشش کرو۔ پچھلے گناہ اللہ بھی معاف کر دے گا، عوام بھی معاف کر دے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری ویڈیو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، اور اگر پسند آئے تو شیئر بھی کیجیے۔ تھینک یو مجھے یاد کرنے کا۔ اللہ حافظ۔